میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان موجود مخلوق کو ہم نے برحق اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا تھا وہ اسی سے موڑتے ہیں۔ انہیں کہہ دو کہ کیا تم نے کبھی ان چیزوں پر سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، بھلا مجھے دکھاؤ تو انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا ان کا آسمانوں کے بنانے میں کون سا حصہ ہے؟ اگر سچے ہو تو میرے پاس بطور ثبوت گزشتہ کتابوں کی کوئی تحریر یا کوئی زبانی حوالہ لے آؤ۔ اس شخص سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکیں گے، بلکہ اس کے پکارنے سے تو وہ بے خبر ہی ہیں۔ اور جب تمام انسانوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا تو یہ معبود ان لوگوں کے دشمن اور ان کی عبادت کرنے والے عمل ہی سے انکاری بن جائیں گے۔ جب انہیں ہماری آیات واضح تلاوت کر کے سنائی جاتی ہیں تو حق بات آنے کے بعد کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر اسے میں نے خود بنایا ہے تو مجھے تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ تم اس قرآن کے متعلق جو کچھ کہتے ہو اسے سب معلوم ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں رسولوں میں سے کوئی نئی قسم کا رسول بن کر نہیں آیا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں صریحاً ڈرانے والے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوں۔ کہہ دو کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کی گواہی بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لایا ہے، لیکن تم اپنے تکبر میں پڑے رہے، اب بتاؤ کہ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور کفار نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ مومن لوگ ہم سے دین قبول کرنے میں سبقت نہیں لے جاتے، اور جب کفار نے قرآن سے ہدایت نہیں لی تو ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دین میں رہنمائی کرنے والی اور بطور رحمت تھی، اور اب یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی بن کر آئی ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنائے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر قائم بھی رہے تو ان کے لیے کوئی خوف و غم نہ ہوگا۔ وہی لوگ جنتی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے تکالیف برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا، اور پھر اسے بڑی مصیبت سے جنا۔ اس کے پیٹ میں ہونے اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی کا جوبن گزارتے ہوئے 40 برس تک جا پہنچا۔ تو کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا اچھے طریقے سے شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں ایسے کام کر سکوں جو تجھے پسند ہوں، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، اور میں تیرے آگے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، بے شک میں فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنت میں شامل ہیں اس سچے وعدے کی وجہ سے جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ اور نافرمان اولاد میں سے جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ تم دونوں پر افسوس ہے کہ مرنے کے بعد تم مجھے قبر سے زندہ اٹھائے جانے کا خوف دلاتے ہو، حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں لیکن وہ تو آج تک زندہ ہو کر نہیں آئیں۔ وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے ہیں کہ تم ہلاک ہو گئے، کاش تو ایمان لا کر اپنے آپ کو بچا لے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جواب میں کہتا ہے کہ تمہاری تمام باتیں پرانے دور کی کہانیاں ہیں۔ ایسے بدبخت لوگوں ہی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ ان گروہوں میں شامل ہوں گے جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں گزر چکے ہیں، بے شک یہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔
ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات مقرر ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جب کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی ہی میں اپنے حصے کی نعمتیں ختم کر دیں اور اس سے خوب لطف اندوز ہوئے، لیکن آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ تم نے زمین میں ناحق تکبر اور نافرمانی کی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاد قوم کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کر، جب اس نے اپنی قوم کو ریگستان کے علاقے احقاف کی وادی میں ڈرایا اور کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، جبکہ ایسے ڈرانے والے پیغمبر اس سے پہلے اور بعد میں بھی آتے رہے ہیں۔ بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اپنے معبودوں سے پھیرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ عذاب کے آنے کی خبر تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم بالکل ہی جاہل لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اپنی وادیوں کی جانب اس عذاب کو بادلوں کی صورت میں سامنے آتے دیکھا تو کہا کہ یہ بادل تو ہم پر خوب برسیں گے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادل نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے کی تم لوگوں نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ عذاب اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ پھر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں دنیا کے حساب سے ایسی چیزوں میں طاقتور بنا دیا تھا کہ تم مکہ والوں کو وہ چیزیں نہیں دی ہے۔ ہم نے انہیں کانوں، آنکھوں اور دل کی صلاحیتیں دی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو ان کے کان، آنکھیں اور دل کی صلاحیتیں کچھ کام نہ آ سکے۔ پھر انہیں اسی عذاب نے آ پکڑا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے گرد و پیش کئی شہروں کو تباہ کر دیا۔ ہم نے انہیں ہر طرح کی نشانیاں دکھائی تھیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو پھر ان شریکوں نے ان لوگوں کی مدد کیوں نہ کی جن کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنایا تھا، بلکہ یہ تو ان کی نظروں سے گم ہی ہو گئے۔ یہی وہ ان کا جھوٹ تھا جو وہ گھڑتے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا تاکہ وہ قرآن کو غور سے سنیں، اور جب وہ آئے تو آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن پورا ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر لوٹے، اور جب وہ گروہ اپنے علاقے میں پہنچا تو کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، پہلی نازل شدہ کتاب کی تصدیق کرنے والی اور حق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے گا تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو زمین میں بے بس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہی لوگ سرے گمراہی میں ہیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آج کا یہ عذاب سچ نہیں ہے؟ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کی قسم، واقعی آج کا یہ عذاب سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو جیسے بڑی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے عذاب آنے میں جلدی نہ کرو جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ جب اسے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ گویا وہ دن کے ایک لمحے کے سوا دنیا میں کچھ رہے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے پیغام جو انہیں پہنچایا گیا، اب صرف نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے۔